ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مفلر پہنے ہوئے لوگوں نے حملہ کرایا، ہم نے نہیں کرایا. ہم تحقیقات کر رہے ہیں، ہم خود کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں، اگلوں کو بھی کر رہے ہیں. 9 مئی ایک سازش تھی. 9 مئی اس لیے کرائی گئی کہ پی ٹی آئی کو کرش ڈاؤن کر کے سائڈ لائن کرایا جائے. ہمت ہے تو CCTV فوٹیجز دکھائے، ہمیں ہمارے منہ پہ جو ہے نا ہمارا جرم بتائے، ہمیں ثبوت دکھائے تو ہم مان جائیں گے. پھر آپ جب ہمیں CCTV فوٹیجز دکھائیں گے تو میں علیہ اعلان کہتی ہوں کہ ہم معافی بھی مانگ لیں گے. جب تک CCTV فوٹیجز نہیں دکھائیں گے ہم معافی شافی نہیں مانگیں گے. بہت شکریہ. کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے جو پیغامات آتے ہیں مشالی سزائی صحیح دیتی، سوشل میڈیا پر پوچھا جا رہا ہے مشالی سزائی کون ہے، اور بشرا بی بی نے جو ہے کوئی ان کو ترجمان مقرر نہیں کیا ہوا. علی عمران اور آپ کے کردار پر زیادہ تر سوال اٹھے. پہلی بات تو یہ جی مشال یوسفزئی PTI کی سینیٹر ہے اس ٹائم، اور یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو باہر اور ہماری جو یہاں پاکستان میں وہ اس لیے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھے ذمہ داری دی گئی ہے، ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرے، وہ لوگوں کو بددل کرے، کمپینیں چلائیں تاکہ پیچھے ہو جائیں. میرا ان کے لیے صاف پیغام ہے کہ اپنے لیڈر کے جو ہے نا راستے پہ منوان عمل کروں گی، جو ہے نا آپ کو رلاؤں گی. بس آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. میم علی امین ونڈرپور کو خان صاحب نے جب ہٹایا تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ KP میں یہ آپریشن رکوانے میں ناکام رہ گئے ہیں. ابھی بھی وہاں پہ آپریشن جب ضرورت پڑتی ہے کرتے ہیں، ہو رہے ہیں آپریشن. CM سہیل افریدی بھی تو ناکام دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے جی پہلی بات تو یہ سہیل افریدی صاحب کو ابھی آئے میرے خیال سے 2-3 ہفتے ہوئے ہیں. یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اس ٹائم بھی خیبر پختونخوا میں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، مرڈر گولے ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. وزیرستان کے DPO پہ حملہ کرایا گیا ہے، وہ اس ٹائم شدید زخمی ہیں. ہمارے ہنگو کے SP شہید کیے جا چکے ہیں. ہمارے پاک فوج کے کانوائز پہ بھی حملہ ہوا ہے، اور اس ٹائم 2 جگہوں پہ ملٹری آپریشنز بھی چل رہے ہیں. ہمارا اس وجہ سے ہم نے وینسڈے کو 12 تاریخ کو امن جرگہ بلایا ہے تاکہ ہم تمام پارٹیوں کو ملا کے ایک فیصلہ کریں اور ایک لائی عمل دیں. بات صاف سی ہے کہ خان صاحب نے واضح کہا ہے کہ نہ ہم ڈرون اٹیکس مانیں گے، نہ ہم ملٹری آپریشنز مانیں گے. ہم ریزسٹنس دیں گے، اور ہم جو وینسڈے کو ہم ریزسٹنس دیں گے. میڈم ایک کویشچن رکھ لیجئے گا، تھوڑا سا پرسنل ہے. تو سلمان اکرم راجہ کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے مسائل بنے، کچھ سوشل میڈیا پہ خاصی جنگ چلی لفظوں کی، تو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ حل ہوا؟ پرسنل پہلی بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے میرے کوئی مسائل نہیں، وہ ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور خان صاحب نے ان کو ایک عہدہ دیا ہوا ہے. تو ہماری دعا ہے اور امید ہے کہ خان صاحب کے دیے گئے عہدے کے مطابق وہ خان صاحب کے لیے آسانیاں بنائیں. اور جو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے غداری وفاداری کی، جو خان صاحب کے ساتھ ہے، جو خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے، جن کو خان صاحب نے عہدے دیے، جن کو خان صاحب نے پارلیمان میں لے کر آئے ہیں، ان سب پہ خان صاحب کا اعتماد ہے. صحیح ہے، تو یہاں صرف خان صاحب کی چلتی ہے. ہاں کچھ لوگ، میں نا آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جتنے بھی لوگ ولاگیں بناتے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ مخصوص ٹولہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے جو ٹویٹس کرتا ہے، اصل میں ان سے اس لیے کچھ نہیں کہتی کہ ہمارے پیچھے ولاگ بنا کے، ہمارے پیچھے ٹویٹس کر کے ان کو ڈالرز ملتے ہیں، تو ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے. تو میں ان کے گھر کے چولہے نہیں بند کرانا چاہتی. تو اگر وہ میرے پیچھے ولاگس کرنا چاہتے ہیں تو مزید کریں، مجھے کوئی ان سے گلا نہیں ہے. اگر میرے ذریعے میں ایک وجہ ہوں اور ان کے گھر کا چولہا بن رہا ہے، جل رہا ہے، ان کو ڈالرز مل رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مشکل وقت ہے تو چلے میں ہی ایک ذریعہ ہوں. 9 مئی کی جو ریڈیو پاکستان کی شہادت میں حملہ ہوا تھا، KP حکومت جو موجودہ حکومت ہے یہ کوئی تحقیقات کرانے جا رہی ہے، کس کے خلاف تحقیقات ہوگی؟ دیکھیں جس نے کرایا، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مفلر پہنے ہوئے لوگوں نے حملہ کرایا، ہم نے نہیں کرایا. ہم تحقیقات کر رہے ہیں، ہم خود کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں، اگلوں کو بھی کر رہے ہیں. 9 مئی ایک سازش تھی. 9 مئی اس لیے کرائی گئی کہ PTI کو کرش ڈاؤن کر کے سائڈ لائن کرایا جائے. ہمت ہے تو CCTV فوٹیجز دکھائے، ہمیں ہمارے منہ پہ جو ہے نا ہمارا جرم بتائے، ہمیں ثبوت دکھائے تو ہم مان جائیں گے. پھر آپ جب ہمیں CCTV فوٹیجز دکھائیں گے تو میں علیہ اعلان کہتی ہوں کہ ہم معافی بھی مانگ لیں گے. جب تک CCTV فوٹیجز نہیں دکھائیں گے ہم معافی شافی نہیں مانگیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. معافی نہیں. خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے کیسز لگائے جائیں. اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس کی اپیل پینڈنگ ہے. سسپینشن آف سینٹینس پینڈنگ ہے پچھلے 1 سال سے، نہیں لگائی جا رہی. کبھی پروزیکیوشن بیمار ہوتا ہے، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی اس کے سر میں درد ہوتا ہے، کبھی اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے، کبھی اس کی نانی فوت ہو چکی ہوتی ہے. عجیب و غریب قسم کے ڈرامے اور بہانے ہیں، وہ ڈرامے اور بہانے جو ہم اپنے اسکول کے زمانے میں کیا کرتے تھے. یہ صرف اس لیے ابیوز آف پروسیس ہو رہا ہے کہ خان صاحب اور بی بی کو اندر رکھا جائے جب تک توشہ خانہ 2 کا فیصلہ نہیں آتا. القادر کی اپیل نہیں لگائی جائے، اور جب توشہ خانہ 2 میں سزا، غیر قانونی سزا دلوائی جائے تو پھر القادر کی اپیل لگا کر ضمانت کرائی جائے. یہ پچھلے 2 سالوں سے ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے. سیاسی کیسز ہے، بدترین سیاسی کیسز ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، کر رہے ذلیل ہو رہے. اور اللہ تعالیٰ خان صاحب کو سرخرو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خان صاحب کی اہلیہ کو سرخرو کر رہا ہے.
इस टाइम जो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब को उनकी जिम्मेदारियाँ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर, जिसको 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम ने अपना मैंडेट दिया था, जो आप लोगों ने चोरी कर दिया है, उस चोरी के मैंडेट पे एक तरमीम आई और फिर जिसकी वजह से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो आप अपनी नौकरी हलाल ना करें, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बने, आइन और जमहूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक खान साहब और बीबी के केसेस लगाएं और फिर मेरिट पे सुने। अगर आपके केसेस में जान है तो मेरिट पे सुने, लेकिन चूंकि आपको पता है कि आपके केसेस में जान ही नहीं है, जब आप सुनेंगे उसी टाइम केसेस फारिग हो जाएंगे, तो इसलिए आप केसेस लगा नहीं रहे। तो हम यहाँ सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को अपनी जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो याद दिलाने की कोशिश करने के लिए आए हैं। हमारे वज़ीर आला साहब की मुलाकात नहीं करने दी जा रही, साफ साफ कहा जा रहा है कि जी ऐसी की तैसी पॉलिसी है, मुलाकात नहीं कराई जाएगी। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि इस मुल्क में आज जमहूर इस तरह का यरगमाल है। अगर जमहूर यरगमाल है, आप लोग नहीं मानते जमहूरियत को, आपने कठपुतलियाँ बिठाई हुई हैं, तो फारिग करीब कठपुतलियों को सामने आए और बस आप लोग हुकूमत ले लें। लेकिन अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो हिम्मत करें। अगर आप लोगों ने मुकाबला करना है तो मर्दों की तरह मुकाबला करें, मर्दों की लड़ाइयों में औरतों को ना लाएं, औरतों को रिहा करें और फिर मर्दों की तरह मुकाबला करें। फिर देख लेते हैं कि आप जीतते हैं कि हम जीतते हैं। 27वीं तरमीम लाई जा रही है, बज़ाहिर हुकूमत कामयाब दिखाई दे रही है, पीटीआई मुखासत क्यों कर रही है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को खुद नहीं पता कि 27वीं तरमीम में क्या है। हुकूमत ने खुद नहीं ड्राफ्ट देखा हुआ। जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कल तक उनकी ये स्टेटमेंट थी कि कोई तरमीम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है। जब हमारे लॉ मिनिस्टर सिटिंग आज़म नज़ीर तारड़ साहब को नहीं पता ड्राफ्ट का, तो फिर मेरे ख्याल से ड्राफ्ट के बारे में मोहसिन नकवी या फैसलवाडा से पूछना चाहिए। और कल मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है पीटीआई की, कोई इत्तेहाद बना पाएंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये, जितना मुझे पता है कि कल पीटीआई मौलाना साहब ने खाने की दावत दी थी और पीटीआई उनका शुक्रिया अदा करने गई थी कि जिस तरीके से वो लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असम्बली के मामले में पीटीआई के साथ खड़े हुए, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन पीटीआई का हक है। ये पीटीआई की मर्जी है कि वो जिसको भी लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट करते हैं। हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर किया। वो पश्तों में कहते हैं ना कि इनकी एक आंख रोए दूसरी हंसे। हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई साहब ही हैं, हम उनको लीडर ऑफ अपोजिशन मानते हैं। आपने उनके नोटिफिकेशन नहीं कराना, ना कराएं। ये आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, इस मुल्क में जमहूर की बेइज्जती करा रहे हैं। और मैं ना एक बात बता दूं कि अभी तो हम सब अलग अलग हैं, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद तमाम पार्टियां साथ साथ होंगी, क्योंकि हम इस टाइम जिस शिकंजे में आए हुए हैं, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी और PMLN भी उसका हिस्सा बनेगी 27वीं। आपकी समिति कमेटी से जो इस्तीफे दिए हैं वो ठीक फैसला इस वक्त, क्योंकि बहस करने का माहौल बना हुआ है? देखिए जी, हमारे लिए हर वो फैसला ठीक फैसला है जो खान साहब की तरफ से है। वो हमारे लीडर है, ये उनकी पार्टी है, उनका लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, लोगों ने खान साहब को वोट दिया। तो अगर हम पार्लिमान का हिस्सा है तो वो खान साहब की वजह से है, और जो भी फैसला खान साहब कहेंगे हम मनोवन तस्लीम करेंगे, हम उस पर सोचेंगे भी नहीं। और हमने अपनी तरफ से इस्तीफे दे दिए हैं, हम कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, हम इनका सिस्टम लेजिटिमाइज नहीं कर रहे। बाकी इन्होंने जो मर्जी करना है कर लें।